السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ مکرم و محترم سامعین حضرات، ہر قسم کی تعریف و توصیف اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور مزید رحم و کرم یہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ ساتھ اسلام کی دولت سے نواز کر ہم سب کو مسلمان بنایا۔ یہ اللہ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے۔ بہرحال وقت کی کمی ہے، وقت کی قلت ہے، اس وجہ سے میں زیادہ بات نہ کر کر آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج 24 ذی الحجہ کا دن ہے۔ یہ 24 ذی الحجہ اسلام میں خاص مقام رکھتا ہے، اور اس دن خاص مقام رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ضروری ہے کہ اس دن کوئی واقعہ پیش آیا ہو، اس وجہ سے اس کو خاص دن مقرر قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 ذی الحجہ 10 ہجری کو ایک واقعہ اسلام دنیا کے اندر رچ دیا ہے، جس میں ایک عظیم الشان جنگ کا ذکر ہے، لیکن وہ جنگ ایسی جنگ ہے جس میں نہ تلوار کی ضرورت ہے، نہ ہتھیار کی ضرورت ہے، نہ فوجوں کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی بم بارود کی ضرورت ہے، بلکہ اس جنگ کو اگر جیتا گیا ہے تو نہ تلوار کے زور سے، نہ طاقت کے زور سے، نہ پیسے کے زور سے، بلکہ اس جنگ کو اگر جیتا گیا ہے تو وہ کردار سے جیتا گیا ہے، وہ کردار سے جیتا گیا ہے، سچائی سے جیتا گیا ہے، اخلاق سے جیتا گیا ہے۔ بہرحال وہ جنگ کون سی ہے؟ جس کو مباہلہ کہتے ہیں، مباہلہ۔ یہ 24 ذی الحجہ مباہلے کا دن ہے۔ قصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد اپنے پیغام حق کو، اسلام کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا شروع کر دیا۔ پہنچتے پہنچتے ایک علاقہ نجران ہے جو یمن کے پاس ہے، یہ پیغام وہاں بھی پہنچا، جہاں پر اکثریت عیسائی لوگوں کو، لیکن جب وہاں پر یہ پیغام پہنچا ان کو بتایا گیا کہ میں محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں، وحدہ لا شریک کی تعلیم دیتا ہوں، ان کی تبلیغ دیتا ہوں، اور آپ میری بات کو تسلیم کیجیے۔ یہ بات سننے کے بعد ان کو پریشانی ہوئی، اس پریشانی میں انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، اور آپ میری بات کو مان لیجئے، ہلاکت سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے اہل نجران میں اعلان کرا دیا کہ ایک محمد بن عبداللہ ہے جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول گھوشت کر رہے ہیں، تو لہٰذا اگر وہ سچے ہیں تو ان کی بات کو مان لینا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر وہ سچے نہیں ہیں تو ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے، اور اس کے لیے ہمیں پہلے تصدیق کرنی ہوگی۔ تصدیق کیا کرنی ہے کہ اس علاقے کے قابل لوگ، علماء لوگ، اچھے لوگ، معتبر لوگ جائیں گے اور اپنی کتابوں میں جو انہوں نے لکھا ہے، دیکھا ہے، جو آسمانی کتابیں ان پر نازل ہوئی، انہوں نے اس میں دیکھا تھا، لکھا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا جو آخری پیغمبر ہوگا، لیکن اس کی کچھ نشانیاں ہوں گی، اور نشانی کچھ اس طریقے سے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ ایک سادہ اخلاق والے ہیں، سادگی کو پسند کرتے ہوں گے، مہنگے لباس اور جوتے بھی نہیں پہننا پسند کریں گے،
اور وہ مہمان نواز ہوں گے. ان کے یہاں پر کوئی غریب کوئی امیر اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کسی طاقتور اور کسی معذور میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کسی مالدار کسی غریب میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جو ان کے پاس جائے گا اس کو بڑی عزت کے ساتھ بٹھائیں گے، مہمان نواز ہوں گے. ان کے اوپر نہ تو کوئی محل ان کے اوپر اپنی قوت کو کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جھونپڑی ان پر اثر کر سکتی ہے. ان کا کردار صرف سب کے لیے ایک ہوگا، ان کا اخلاق سب کے لیے ایک ہوگا. اس کے یہاں پر کوئی نہ اپنا ہوگا نہ پرایا، بلکہ جو اہل حق ہیں وہی ان کے اپنے ہوں گے. اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چل پڑے اور چلنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور آنے کے بعد قریب ہے کہ مدینہ پہنچ گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر محمد بن عبداللہ نام کا ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتا رہے ہیں، ہمیں ان سے ملنا ہے. وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بے شک وہ نبی ہیں اور اگر آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو جاؤ مسجد میں ہیں وہاں پر چلے جاؤ. وہ لوگ مسجد میں آئے اور مسجد میں آنے کے بعد میں دیکھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو اچھائی کا حکم کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، لوگوں کو کالے اور گورے کا فرق مٹا رہے ہیں، امیر اور غریب کا فرق مٹا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین تبلیغ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہی محمد ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں محمد اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. نبی محترم نے جیسا اخلاق عظیم اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 29 کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے حبیب انک لعلی خلق عظیم، اس دنیا کے اندر اس روئے زمین کے اندر کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کا کردار جس کا اخلاق تیرے سے زیادہ عظیم ہو. تو سب سے عظیم ہے، تو سب سے بلند و بالا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے مطابق آپ کھڑے ہوئے اور سب کو گلے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کے بعد آپ نے مہمان نوازی کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال و جواب انہوں نے شروع کر دیے اور انہوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میرے نبی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان کے بارے میں اللہ کا نبی ان کو مانتا ہوں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ وہ ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ ماں اور باپ کو رکھتا ہے، وہ تو اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام حق ان کے سامنے رکھا. انہوں نے دیکھا کہ ہماری کتابوں کے اندر جو باتیں ہیں وہی اس کے اندر موجود ہیں. اخلاق بھی بہت اعلیٰ ہے اور لباس بھی سادہ ہے اور کسی مہمان نوازی بھی بہت عظیم ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. بالآخر یہ مناظرہ 3 دن تک چلتا رہا اور 3 دن چلنے کے بعد میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے آیت کے اندر نازل کر دی اور رحمت کریمہ جب جوش میں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی محترم بس بہت ہو چکا ہے، اب تمہارے سامنے تمہارے رب کے کلام کی آیتیں آ رہی ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران آیت نمبر 61 آپ فرماتے ہیں فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اے نبی محترم اب ان سے آپ فرما دیجئے اگر اب تم سچے ہو اپنے دعوے میں سچے ہو تو جاؤ اپنے فرزندوں کو لے کر کے آؤ، ہم بھی اپنے فرزند لے کر آتے ہیں. اگر تم سچے ہو تو جاؤ اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ، ہم بھی اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر کے آتے ہیں. اور جاؤ اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے نفس کو لے کر آتے ہیں، اپنی جان کو لے کر آتے ہیں. اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد، اس رب کے اعلان کے بعد، کلام پاک کے اعلان کے بعد وہ شخص لے جاتے ہیں، مباہلہ طے کر دیا جاتا ہے، تاریخ مقرر کر دی جاتی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح وقت مقررہ پر اپنے ساتھ اپنے 5 لوگوں کو لے کر جاتے ہیں. اب وہ 5 لوگ سمجھیے کون لوگ ہیں؟ وہ 5 لوگ کون ہیں؟ مدینہ بھرا ہوا پڑا تھا لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 لوگوں کو منتخب فرمایا.
اور سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ علی سے کہہ دو کہ وہ تیار رہیں، جاؤ فاطمہ سے کہہ دو کہ وہ تیار رہیں، اور میرے دونوں نواسے معصوم سے بچے ننھے ننھے بچوں کو کہہ دو کہ وہ تیار رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اہل بیت اطہار کو پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تیاری جب کر لی تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی محترم نے دیکھا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ میرے گھرانے کے صدیق ہیں، یا اللہ یہ میرے گھرانے کے صدیق ہیں۔ اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت کو دیکھا اور دیکھا کہ یہ تو وہ خاتون جنت ہے جب حشر کے میدان میں عالم برپا ہوگا، اس دوران میں جب ہر انسان نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، یہ میری بیٹی خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ آئے گی اور حشر میں اعلان ہوگا، اے اہل محشر والو اپنے سروں کو جھکا لو، فاطمہ خاتون جنت آ رہی ہے، یہ وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو لے لیا ہے۔ اس کے بعد علی مرتضیٰ شیر خدا، اللہ کے لاڈلے اللہ کے لاڈلے بھائی اور اللہ کے نبی کے لاڈلے داماد، اللہ کے نبی کے لاڈلے بھائی اور اللہ کے نبی کے لاڈلے داماد، آپ نے ان کو لیا اور کہا اے علی مرتضیٰ تجھے شیر خدا کہتے ہیں۔ حضرت علی کو لے لیا اور اس کے بعد اپنے ننھے ننھے نواسوں کو دیکھا اور اپنے ننھے ننھے نواسوں کو دیکھنے کے بعد فرمایا اے اللہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ نورانی چہرے میں مباہلہ کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ یہ کون سے چہرے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے وہ بیٹے ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اگر کسی کو جنت میں جانا ہے تو ضروری ہے کہ وہ حسن حسین کو سردار مانے۔ آپ نے لے لیا ہے اور آپ لے کر چل دیے ہیں۔ جب لے کر چل دیے ہیں تو راستے میں دیکھا کہ عیسائیوں کے قریب جب آپ اس پہاڑ پر پہنچے تو عیسائیوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے نورانی اور 5 چہرے سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، ان کے علماء نے دیکھا، اپنی کتابوں کو دیکھا، اللہ نے ان کے اندر ہیبت طاری کر دی ہے، اللہ نے ان کے اندر ہیبت طاری کر دیا ہے۔ انہوں نے جب ان 5 لوگوں کو دیکھا تو اپنے لوگوں سے کہا اے لوگوں میں تمہارے سامنے جو 5 شخصیت کو دیکھ رہا ہوں یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ان کے بعد جو پیچھے پیچھے ایک عورت آ رہی ہے وہ فاطمہ خاتون جنت ہے جو تمام عورتوں کی جنت کی سردار ہے۔ اور ان کے بعد علی مرتضیٰ شیر خدا آ رہے ہیں۔ اور ان کے بعد جو ننھے ننھے 2 بچے مجھے محسوس ہو رہے ہیں یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اے عیسائیوں اگر اس نبی نے تمہارے لیے بد دعا کر دی اور ان ننھے ننھے بچوں نے اس پر آمین کہہ دیا تم تا قیامت تک زمین پر کبھی بھی کوئی عیسائی پیدا نہ کر سکو گے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کی بات کو مان لو۔ لہٰذا ان کی بات کو مان لیا گیا اور ماننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرو ایک دوسرے پر لعنت، انہوں نے لعنت کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے اسلام کو نبی کے ذریعے فتح عطا فرمائی۔ یہ 24 ذی الحجہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے بلکہ تاریخ اسلام صفحہ نمبر 817 پر لکھا ہے کہ یہ ایک عظیم شان دن ہے جو عید سعید کا دن ہے، جو ہر انسان کے لیے جو مذہب اسلام میں رہتا ہو بڑی خوشی کا دن ہے۔ اور میرے بھائیوں اگر میں آپ کو اور بتا دوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو اپنی جان سے مخاطب کیا ہے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جب اپنی جان کی بات آ جاتی ہے تو کوئی دوسرا انسان پھر اس کے برابر ہی نہیں رہتا کیونکہ جان جان ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو اپنی جان بتا کر ثابت کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اب ایک انسان جو 10ویں نمبر کا مسلمان ہو، جو 10ویں نمبر پر ایمان رکھتا ہو اور اس کو کہہ دینا کہ یہ علی شیر خدا کے برابر ہے، یہ کسی اچھے انسان کا کام نہیں ہے، یہ کسی اچھی تعلیم والے کا کام نہیں ہے، یہ کوئی بد اخلاقی اس کام کر سکتا ہے کیونکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایک محبوب ترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ ہیں۔
تو لہٰذا میں سبھی حضرات کے سامنے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عید کا دن ہے اور عید کے خوشی کے دن کو کہا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ خوشی کیا ہوگی کہ آج مذہب اسلام کو فتح نصیب ہو رہی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے عظیم سالار ہیں، سمجھیے آپ بات، اور ایسی جنگ جس میں نہ تلوار کی ضرورت پڑی ہے نہ ہتھیاروں کی ضرورت پڑی ہے، بلکہ یہ دن کردار کی جیتی ہوئی جنگ ہے، یہ اخلاق سے جیتی ہوئی جنگ ہے، یہ صدیق لوگوں کی جیتی ہوئی جنگ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تعظیم کریں اور آج کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے خرچ کریں، خوشی میں لٹائیں، غریبوں کی مدد کریں اور اپنے بچوں کو صحت اچھا کھانا کھلائیں، دوسرے بھائیوں کو تحفے دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے ایک پیسہ خرچ کرتا ہے پروردگار عالم دنیا کے اندر اس کو جب تک موت ہی نہیں آتی، جب تک 10 گنا وہ دنیا میں نہ پالے، اور دنیا سے جانے کے بعد 70 گنا وہاں پر ملتا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کا بہت زیادہ اجر عظیم دیتا ہے۔ تو لہٰذا بس اتنا ہی میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی اگر میری سے کچھ غلطی اس میں ہو گئی ہو یا آپ کی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔